فوجی من موجی میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کو آج بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک بڑی اہم کانفرنس ہوئی جس کو کور کمانڈرز کانفرنس کہتے ہیں۔ کور کمانڈرز ہوتے ہیں کہ فوج میں جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے وہ تو اس کو فوجی زبان میں کہتے ہیں نمبر ون۔ تو نمبر ون جو ہے وہ تو ہیں چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ تو ان کے نیچے لیفٹیننٹ جنرلز ہوتے ہیں کہ جو مختلف کوروں کی کمانڈ سنبھالتے ہیں۔ تو جس طریقے سے لاہور کی ایک کور ہے، اس میں لاہور کے پورے ایریا اور اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ایریا آتا ہے، اسی طرح پشاور کی، کوئٹہ کی، پاکستان کے پورے ملک کو جو ہے کئی کوروں میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ تو وہ سارے جو کمانڈرز ہوتے ہیں، وہ جو سارے لیفٹیننٹ جنرلز ہوتے ہیں، وہ پنڈی میں جی ایچ کیو میں چیف آف آرمی اسٹاف کے زیر صدارت جمع ہوتے ہیں، اور وہ جو کانفرنس ہوتی ہے اس کو کور کمانڈرز کانفرنس کہتے ہیں۔ اور اس کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر علاقائی صورتحال کا، ملک کی صورتحال کا، جو چیزیں آئی ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کانفرنس تھی یہ 10 جولائی کو ہوئی، اور اس میں سب سے پہلے تو جو کور کمانڈرز کانفرنس کا فارمیٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جتنے بھی شہداء ہوتے ہیں کہ جو کسی دہشت گردی کے حملے میں، کسی جو لڑائی میں کوئی شہید ہوئے ہیں، یا کوئی بارڈر کے اوپر جو شہید ہوئے ہیں، تو ان تمام شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانیت ہے۔ تو اس کے بعد سب سے اہم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی فوج کے مورال کا اور فوج کی جو صلاحیت ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس فورم پہ ایک دفعہ پھر یہ بات کی گئی کہ جو ہمارے شہداء ہیں کہ جو پاکستان کی زمین کو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر اپنا خون دے رہے ہیں اور اس پورے ملک کو بچا کے رکھ رہے ہیں، تو ان کا خون جو ہے اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا، بلکہ پاکستان اپنی حفاظت کے لیے، اپنی عوام کی حفاظت کے لیے اور اپنی مسلح افواج کی سلامتی کے لیے کسی بات کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اور اسی لیے پاکستان نے دو ٹوک انداز میں یہ کہا ہے کہ یہ جو بھارت کے حمایت یافتہ اور سپانسرڈ پراکسیز ہیں، کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان کی صورت میں ہیں، جو بی ایل اے کی صورت میں ہیں، بی این اے کی صورت میں ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، چاہے وہ جو ہے نا یہ نارتھ میں پاکستان کے یہ جو شمالی علاقہ جات ہیں کہ جن میں یہ جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ جو یہ دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، تو اس فتنۃ الخوارج اور اس فتنۃ ہندوستان کی جو پراکسیز ہیں ان کو کسی طور پہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور پاکستان اس کو ختم کر کے رہے گا۔ تو ایک تو یہ اعادہ کیا، اور میرے خیال میں کہ اس میں ضرور ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے کہ بڑے ہی بہادر بچے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں یہ ینگ جو لیفٹین ہیں، کپتان ہیں، مطلب ادھر ادھر فوجی جنگوں کے اوپر ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو یہ بڑی بہادری کے ساتھ بڑے دلیر بچے ہیں۔ یہ سپاہی جو ہیں، لانس نائک، حوالدار، میں آپ کو ان کی شہادتوں کی تفصیل بھی دیتا رہتا ہوں۔ تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی عمریں جو ہیں وہ 21 سال، 22 سال، 27 سال، مطلب چھوٹے بیٹے ابھی یہ جو چکوال کے وہ میجر شہید ہوئے تھے۔ دیکھیں کہ بھئی بڑا دل دکھتا ہے کہ ایسے نوجوان بچے جو ہیں، لیکن انہی کی وجہ سے یہ ملک قائم لائے۔ تو بہرحال یہ جو فتنۃ الخوارج، اور بڑا اچھا انہوں نے نام رکھا ہے فتنۃ الہندوستان، تو یہ جو بھارت کا فتنہ ہے اس کو انشاءاللہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ختم کرتے رہی۔ تو اس کے علاوہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے ظاہر ہے کہ فورم کو بتانا ہوتا ہے کہ جی چیف کے لیول کے اوپر کیا ایکٹیویٹیز ہوئیں۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے بنیان المرصوص کے بعد ایران، ترکی، آذربائیجان، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کے جو کامیاب دورے ہوئے اس میں کس طریقے سے بات چیت ہوئی، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ممالک پاکستان کو دیکھتے ہیں، اور کس طریقے سے بنیان المرصوص کے بعد پاکستان کی یہ جو دفاعی صلاحیت ہے اس کے اوپر ان کا اعتماد اور ان کا جو یقین ہے وہ بڑھے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے مختلف ممالک کے جو فوجی وفود ہیں کہ جو وزارت دفاع سے تعلق رکھتے ہیں وہ پاکستان میں آئے۔ تو اس کے علاوہ پھر ایک ڈسکشن یقیناً وہ بھی ہوئی ہوگی کہ جو فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوئی امریکہ کے صدر کے ساتھ، وہ بڑی ایک یونیک ملاقات تھی، بڑی منفرد تھی۔ تو اس میں بھی میرا خیال میں کہ جو امریکہ کا کردار ہے، اور جس طرح پھر چائنا ہے، تو بھی یہ جو سارے سلامتی کے معاملات ہیں ان کے اوپر یہ جو ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے کہ جس کے اندر آپ جو ہے یہ جو ممالک ہیں یہ اپنی جو علاقائی صورتحال کے اوپر ان کی جو دسترس ہے تو اس کے اوپر بھی انہوں نے بریفنگ دی۔ تو یہ بھی ہوا کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان کا یہ جو بھارت کا ایک مسئلہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ جو ڈومیننس ہے، یہ جو بھارت کی کوشش ہے کہ جی کسی طریقے سے انڈس واٹر ٹریٹی کو ملائن کیا جائے، تو اس کو پاکستان قبول نہیں کرے گا۔ اور ساتھ ہی پاکستان فوج نے پھر یہ بھی ایک اعادہ کیا
کہ وہ لوگ کوشش کریں گے کہ جی یہ جو تینوں مسلح افواج ہیں ہماری، یہ کس طریقے سے اپنی کوآرڈینیشن، جس کو ٹرائی سروسز کہتے ہیں، کہ جس میں وہ ہیں کہ وہ تینوں کس طریقے سے اپنی کوآرڈینیشن کو بڑھائیں گی اور کس طریقے سے وہ اپنی ساری صورتحال کو آگے لے کے چلیں گی۔ تو یہ تو تھی نا کیا کہتے ہیں اس کو، کور کمانڈرز کانفرنس۔ تو اس میں تو یہ اہم ڈسکشنز ہوئی۔ اس کے بعد کور کمانڈرز کانفرنس کا ایک جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس کا ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا جاتا ہے، تو اس میں یہ ساری تفصیلات کورڈ تھیں کہ کس طریقے سے جو افواج پاکستان ہے وہ کس طریقے سے پاکستان کے صورتحال کو دیکھ رہی ہیں۔ لیکن ایک اور اہم فیصلہ تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، وہ یہ تھا کہ جو فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، کہ پہلے اس میں ایف سی بلوچستان، ایف سی بلوچستان ساؤتھ، ایف سی بلوچستان نارتھ، اسی طریقے سے ایف سی کے پی نارتھ، کے پی ساؤتھ تھی۔ تو اب اس کو ملک گیر سطح کے اوپر ایک وفاقی فورس بنانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور میرا خیال میں کہ اس کا نام اب وہ چینج کر کے فیڈرل کانسٹیبلری رکھیں گے۔ اور فیڈرل کانسٹیبلری کا کام یہ ہوگا کہ وہ چاروں صوبوں میں، جس میں گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر بھی شامل ہے، تو چاروں صوبوں اور اسلام آباد بھی شامل ہے فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری، تو ان سب کے اندر جو ہے ان کو ڈپلوائے کیا جا سکے گا۔ تو یہ جو اس کی ریسٹرکچرنگ ہوگی، اس کے بعد فیڈرل کانسٹیبلری کی جو کمانڈ ہے وہ پولیس سروس آف پاکستان کے افسران کریں گے، اور میرا خیال میں کہ اس سے وہ فوج کے افسروں کو ہٹا لیں گے، اور ہٹانے کے بعد یہ سارے کا سارا کنٹرول جو ہے وہ سویلینز کے پاس چلا جائے گا۔ اور فیڈرل کانسٹیبلری کا کام یہ ہوگا کہ وہ ملک کی داخلی سلامتی اور امن عامہ کے قیام کے لیے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گی۔ تو اس چینج سے فرنٹیئر کانسٹیبلری جو ہے، کہ جو اب ایک فیڈرل کانسٹیبلری بن جائے گی، تو یہ بڑی زبردست چینج ہوگی۔ وہ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ یونیفائڈ ہو جائیں گے، اور دوسری بڑی چینج جو آئے گی وہ یہ آئے گی کہ اس میں ابھی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان آرمی کے لوگ جو ہیں وہ ڈیپوٹیشن کے اوپر ادھر جاتے ہیں اور وہ ان کی کمانڈ سنبھالتے ہیں، لیکن یہ اب پولیس سروس آف پاکستان کو دی جائے گی۔ تو یہ بڑی زبردست چینج ہوگی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، کہ کس طریقے سے جو فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے وہ فیڈرل سروس بنے گی، اور کس طریقے سے جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ریپلیس ہوگی پولیس کی لیڈرشپ کے ساتھ، اور کس طریقے سے کہ یہ ساری کی ساری فورس جو ہے وہ ملک میں کہیں پہ بھی ڈپلوائے ہو سکے گی امن و امان کے لیے۔ تو ایک ڈیولپمنٹ ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس سے فرنٹیئر کانسٹیبلری کا جو کردار ہے وہ کس طریقے سے بدلتا ہے۔ میرا خیال میں کہ ان کو ضم کرنے سے اور نیشنل سروس بنانے سے ایک بہتر صورتحال آئے گی، اور میرا خیال میں کہ یہ جو پولیس سروس کے آفیسرز اس کو کمانڈ کریں گے، تو فرنٹیئر کانسٹیبلری کے اوپر بھی کسی دن پروگرام کروں گا کہ ان کی بھی بڑی زبردست ہسٹری ہے۔ آپ یہ ایف سی کے پی پشاور جائیں تو وہاں پہ ان کا ایک ابھی تک موجود ہے وہ پھانسی گھاٹ، کہ جہاں پہ وہ پھانسی دیا کرتے تھے۔ پھر وہاں پہ کس طریقے سے فرنٹیئر کانسٹیبلری بنی، کس طریقے سے انہوں نے ہر قبیلے کے نام کے اوپر مطلب یہ جو ہے اورکزئی کیا کہتے ہیں اس کو، اسی طریقے سے چترال سکاؤٹس، مطلب وہ بڑا زبردست ایک ان کا سٹرکچر ہے کہ کس طریقے سے ہر قبیلے کے نام کے اوپر انہوں نے فورس کھڑی کی، کس طریقے سے اس میں لوگوں کی بھرتی ہوتی ہے، کیا ان کی ہسٹری ہے، کیا ان کا پاسٹ ہے۔ تو میرا خیال میں اس پہ ایک علیحدہ سے میں پروگرام کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کہ اس کو ایک فیڈرل سروس بنایا جا رہا ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس کے جو اہم معاملات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے، تو اسی طریقے سے یہ فیڈرل سروس بنا کے تو میرا خیال میں کہ ملک کی سطح کے اوپر ایک نیشنل سروس آ جائے گی۔ تو اینی ویز یہ تھا آج کا پروگرام، یہ فوجی خبریں تھی، میں نے کہا میں ان کو کور کر لوں، اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، اور اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی جو دفاعی افواج ہیں وہ ان کو کس طریقے سے ٹیکل کر رہی ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے فوجی من موجی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔